حضرت ابن المنقدر رضی اللہ عنہ ایک صحابی رسول ہیں، ان کی ایک روایت ہے، میں پڑھ رہا تھا کہ انہوں نے روایت کی کہ حضرت سفینہ ایک صحابی رسول ہے، ایک تو نام ہوتا ہے سکینہ، ایک ہے سفینہ، تو حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ ایک صحابی رسول ہیں۔ تو جب شروع اسلام کا دور تھا تو کئی دفعہ اسلامی لشکر ادھر ادھر جایا کرتا تھا، جہاں سے بھی خبر ملتی تھی کہ بھئی یہ لوگ ہمیں تکلیف پہنچانا چاہتے ہیں تو ان کے مقابلے پہ جاتے تھے۔ تو ایک دفعہ اسلامی لشکر گیا روم کی زمین پر۔ روم اس زمانے میں دو بڑی طاقتیں تھیں، روم اور فارس، دو بڑی طاقتیں۔ تو روم کی زمین پر ایک اسلامی لشکر گیا، تو حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ جو لشکر میں ساتھ تھے، یا تو یہ راستہ بھول گئے یا کسی نے ان کو پکڑ لیا تھا، یہ لشکر سے الگ ہو گئے، لشکر نکل گیا، یہ پیچھے رہ گئے، یا تو راستہ بھٹک گئے یا کسی نے ان کو پکڑ لیا تھا، یہ وہاں سے نکل کے پھر بھاگے۔ تو یہ بہت تیز بھاگے دوڑے آ رہے تھے کہ میں کسی طرح اسلامی لشکر سے مل جاؤں، اپنے ساتھیوں سے مل جاؤں، اور ڈر بھی لگ رہا تھا کہ کہیں دشمن کوئی پکڑ نہ لے، اور یہ بھی ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں جنگل میں کوئی درندہ نہ مل جائے۔ تو یہ بھاگے آ رہے تھے اور یہ چاہ رہے تھے کہ کسی طرح میں اسلامی لشکر سے جا کے مل جاؤں۔ تو انہوں نے راستے میں دیکھا ایک شیر ان کی طرف آ رہا ہے، شیر ان کی طرف آ رہا ہے۔ جب انہوں نے شیر کو اپنے طرف آتے ہوئے دیکھا تو ڈرے نہیں، فوراً شیر کو آواز دی، یا ابا الحارث، یہ اس کی کنیت ہوگی شیر کی عربوں میں، یا ابا الحارث، اے ابو الحارث، شیر کو مخاطب کر کے کہا۔ یہ دیکھیے آپ، صحابی رسول ہیں، شیر سے بات کر رہے ہیں، شیر سے مخاطب کر کے کہا، یا ابا الحارث، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آزاد کردہ غلام ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آزاد کیا ہے، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آزاد کردہ غلام ہوں۔ جب کہیں آدمی پھنس جاتا ہے نا تو کسی بڑے کا نام لیتا ہے نا، کوئی کسی کا نام لیتا ہے، کوئی کسی کا نام لیتا ہے، انہوں نے شیر سے نام لیا کہ میں اللہ کے رسول کا غلام ہوں، میں اللہ کے رسول کا آزاد کردہ غلام ہوں، اور میرا یہ حال ہے۔ اپنا پورا قصہ سنایا انہوں نے، شیر کو قصہ سنایا۔ شیر نے چپ کے کھڑے ہو کے قصہ سنا، اور قصہ سن کر آرام سے اپنی دم ہلاتا ہوا ان کے پاس آ کے کھڑا ہو گیا، اور پھر ان کو لے کے ساتھ چلا، کیونکہ یہ تو بھٹکے ہوئے ہیں نا، یہ تو اسلامی لشکر سے دور جا چکے ہیں، یہ تو بھٹکے ہوئے ہیں۔ تو شیر ان کو اپنے ساتھ لے کے ساتھ چلتا ہوا، ان کے برابر میں چلتا ہوا شیر ان کے ساتھ چلا، لشکر کی طرف لے کے چلا، اور راستے میں اگر کہیں کوئی آواز آتی تھی تو شیر مڑ کے دیکھتا تھا کہاں سے آواز آ رہی ہے، گویا ان کی حفاظت، کوئی دشمن تو نہیں آ رہا ہے ان کی طرف۔ دیکھیے آپ، حدیث شریف میں اسی طرح کا لکھا ہوا ہے کہ شیر کہیں سے بھی آواز سنتا تھا تو مڑ کے دیکھتا تھا کہاں سے آواز آ رہی ہے، اور ان کی حفاظت کرتا ہوا شیر اپنے ساتھ چلاتا ہوا ان کو لشکر کے پاس لے گیا۔ جب یہ اسلامی لشکر سے مل گئے، شیر واپس ہو گیا۔ یہ مشکات شریف میں بھی روایت لکھی ہوئی ہے، اور بھی حدیث کی کتابوں میں۔ تو آپ یہ دیکھیے، کہاں شیر اور کہاں انسان۔ اور
پالتو شیر بھی نہیں، جنگل کا شیر۔ یہ رہنے والے مکے مدینے کے، روم کی سرزمین پر یہ پھنسے ہوئے ہیں۔ شیر وہاں پر آیا تو اللہ والوں کی بات اللہ والے ہی جانتے ہیں۔ جب شیر کو دیکھا یہ ڈرے نہیں، انہوں نے آواز دی، یا ابو الحارث، اے ابو الحارث، میں اللہ کے رسول کا غلام ہوں۔ دیکھیے آپ اس لفظ پہ غور کیجیے گا، میں اللہ کے رسول کا غلام ہوں۔ آپ اس لفظ پہ غور کیجیے کہ اللہ کے رسول کے غلام کو ساری دنیا جانتی ہے، آسمان بھی جانتا ہے، زمین بھی جانتی ہے، فرشتے بھی جانتے ہیں، جانور بھی جانتے ہیں، درندے بھی جانتے ہیں۔ انہوں نے سب سے پہلے کیا کہا؟ میں اللہ کے رسول کا غلام ہوں۔ یہی میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم دل سے کہہ سکیں ہم اللہ کے رسول کے غلام ہیں یا ہم اللہ کے بندے ہیں، اگر ہم دل سے کہہ سکیں، ساری دنیا آپ کے پیروں پہ پڑ جائے گی، ساری دنیا آپ کے تابع دار ہو جائے گی۔ تو اس حدیث شریف کو پڑھ کر جب مجھے بڑا وہ لگا کہ واقعی دنیا میں کچھ بھی ہو، اگر ہم اپنے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر پکے اترتے ہوں خلوص کے ساتھ، اور اللہ کے حکم کے آگے سر جھکاتے ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے آگے سر جھکاتے ہوں، تو پھر دنیا میں کوئی چیز مشکل نہیں رہتی۔